وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہ ربانہ سیریز کی آج 7th ویڈیو ہے۔ اس میں سورہ 3 آیت 53 میں جو ربانہ ہے اس کا ورڈ بائی ورڈ انالیسس ہوگا، پھر سینٹینس کے لحاظ سے انالیسس ہوگا تاکہ آپ اس کو خود ایک ایک لفظ کے لحاظ سے سمجھ بھی لیں، یاد بھی کر لیں، پڑھا بھی کریں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا ورڈ ہر ربانہ کی طرح۔ اس میں بھی ربانہ ہے، اس اسٹرکچر کو اب تک اگر آپ پچھلی 6 کلاسز دیکھ چکے ہیں تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ربانہ ایک اسٹرکچر ہے جس میں رب اسم ہے اور نا اٹیچ ضمیر ہے۔ ربانہ روٹ ورڈ اس کا را با با پلس اسم پلس ضمیر ہے۔ ایز اے مورفولوجیکل صرف کے مطابق منادہ مضاف جو ہے یہ نحو کے مطابق میننگ ہے اور لارڈ۔ نیکسٹ ہمارے پاس آمنا، تو اس کا روٹ جو تھا حمزہ میم نون، ماضی ہے یہ صرف کے لحاظ سے، نحو کے لحاظ سے فعل ماضی پلس فاعل ہے۔ یہ جو نا ہے یہ نحن، یہ اس میں فاعل ہے۔ وی بلیوڈ، ہم نے مان لیا۔ بی ماں، بی جو حرف جر ہے اور اس کے ساتھ ما لگا حرف جر پلس اسم موصول۔ تو یہ لیول 1 2 اگر آپ دیکھ کے آئے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہوگا ما اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ موصول اور باقی ساری تفصیلات اس کی الگ کلاس میں۔ تو یہاں پہ یہ حرف جر بھی پلس اسم موصول بی ماں، جار مجرور کا یہ ایک اسٹرکچر ہے نحو کے لحاظ سے۔ ان واٹ، یہ میننگ ہے انگلش میں۔ تو جب آپ سیاق و سباق سے اردو ترجمہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان واٹ انگلش میں اپنی جگہ ٹھیک ہے، اردو میں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس انزلتا، نزلہ اس کا روٹ تھا، یہ پھر ماضی ہے۔ انزلتا، تا جو ہے یہ یہاں پہ اس کا بتا رہا ہے کہ فاعل ہے اس کا۔ انزل یہ فعل ہے، تا جو ہے فاعل ہے، تو فعل فاعل کا اسٹرکچر ہے نحو کے لحاظ سے۔ یو سینڈ ڈاؤن، یعنی کہ آپ نے اس کو نیچے بھیجا، آپ نے نازل کیا۔ واو حرف عطف ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ، دو جملوں دو ناؤنس کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے واتبعنا، تا با آئین، یہ اس کا روٹ ہے، فعل ماضی ہے افتعال کے وزن پہ اور فعل ماضی پلس فاعل۔ تو اتباع جو ہے یہاں تک اس کا فعل بنتا ہے اور نہ اس کے ساتھ فاعل اٹیچ ہے۔ وی فالوڈ، ہم نے فالو کیا۔ اور رسول، رسل ہے اس کا روٹ ہے اور یہ اسم ہے اس سے بنا ہے رسول، اور مفعول بھی منصوب ہے میسنجر، میسج لانے والے کو میسنجر بولتے ہیں۔ تو رسل، رسالہ، رسول، مرسل، یہ سارے ورڈ اس روٹ سے نکلیں گے۔ آپ اس کا اسم فاعل بناؤ، آپ اس کا مضارع ماضی بناؤ، جو بھی اسم بناؤ، مصدر بناؤ تو الگ ورڈ بنے گا۔ فا یہ بھی عطف ہے تعلیل، اور سو اس کا مطلب ہوتا ہے اکتبنا، کتبہ اس کا روٹ تھا، اس سے اگر آپ بناتے ہیں مضارع اور پھر امر تو اکتب یعنی کہ آپ لکھو۔ نا اس کے ساتھ مفعول بھی ہے، تو یہ فعل امر پلس مفعول بھی کا اسٹرکچر ہے۔ رائٹ آف، ریکارڈ آف، تو انگلش میں جو بھی اس کی ٹرانسلیشن ہو رہی ہو، اگر آپ اردو اسپیکر ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں اپنی لینگویج اس کے مطابق اس کا میننگ کر لیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایک ترجمے کے محتاج نہ رہیں، بلکہ عربی کو ڈائریکٹلی سمجھیں کہ یہ یہاں پہ کہ کون کس کو کیا مخاطب کر رہا ہے، کیا امر ہے۔ ما یہ ظرف مکان ہے اور یہ اس فعل امر سے متعلق ہے، مطلب ہے اس کا ود، ما۔ شاہد یہ اس کا روٹ ہے اور اسم فاعل جب بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ الف کا اضافہ، شاہد۔ اب جمع بھی ہے تو اسم فاعل جمع شاہدین، مضاف الیہ مجرور، اس کا نحو کے لحاظ سے جو رول ہے وہ یہ ہے، اور وٹنس کہ آپ ہمیں اپنے پاس لکھ لیں اور ریکارڈ کر لیں اس بات کو، ہمیں اس بات کے گواہوں میں ریکارڈ کر لیں۔ ورڈ بائی ورڈ اسٹرکچر کے بعد سینٹینس انالیسس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپننگ ڈکلیریشن آف فیتھ، شروع میں جو آپ نے ربانہ پڑھے تھے اس میں اوپننگ سپلیکیشن اسٹیٹمنٹ ہے، اب اس میں ایک فیتھ کا ڈکلیریشن ہو رہا ہے۔ ربانہ یہ منادہ اور ساتھ میں اٹیچ، آمنا یہ وہ فعل ہے جس کی
ڈکلیریشن آف فیتھ کی جا رہی ہے. بی ما جار مجرور ہے، یہ فعل فاعل ہے انزل. اور لارڈ منادا، وی بلیو یہ وہ فعل فاعل، اور آمنا یہ والا فعل فاعل ہے. یو ہے ریویلڈ انزلتا، یہ اس کا میننگ ہے. گرامیٹیکلی دیکھیں تو ربانہ منادا ہے، آمنا جو ہے یہ فعل ماضی پلس فاعل، بی ما یا پرپوزیشنل یا فجر مجرور، اور انزلتا ماضی کا فعل پلس جو ما اس میں موصول اٹیچ ہے. تو پورے جملے کا کیا اسٹرکچر نکلا؟ ربانہ منادا، اس کے بعد پورا جملہ فعلیہ پلس جار مجرور، یہ اس کا اسٹرکچر ہے. میسنجر کو فالو کرنے کا جو اس میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ والا جملہ اور یہ تین لفظ بتا رہے. واو عطف، اتباع یہاں پہ فعل نام فاعل ہے، رسول جو ہے وہ اس کا میسنجر یہاں پہ ہے کہ ہم نے میسنجر کو فالو کیا. اتباع نا پاسٹ ورب پلس ورب، فعل ماضی پلس فاعل، اور ڈائریکٹ آبجیکٹ ہونا ہے رسول، فعل فاعل مفعول بھی. اب یہ اس میں سپلیکیشن آف انکلوشن، یعنی ہمیں شامل کر لیجیے. انکلوشن کی جو دعا کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، فا عطف ہے، اکتب جو ہے وہ ریکارڈ کر لیجیے، لکھ لیجیے. امر نہ وہ ہمارا اس میں ما ظرفو مکان، شاہد یہاں پہ اس میں فاعل جمع شاہدی، تو ہمیں گواہوں میں لکھ لیجیے. فا حرف عطف، اکتب امر نہ مفعول ضمیر، ما ظرف، شاہدین جینیٹیو ناؤن ہے یہاں پہ جمع ہے اس میں فاعل. تو پورے جملے اور پورے اس ربانہ کا جو اسٹرکچر بن رہا ہے، شروع میں فعل امر کہ ہمیں لکھ لیجیے اکتب، مفعول بھی ہے نا، ما جو ہے ظرف ہے، مضاف الیہ آ رہا ہے اس میں من الشاہدین. تو یہاں تک ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو کی قرآن کے جو اس میں ہے، سب سے پہلے فیتھ کا ڈکلیریشن، آمن، پھر ایکشن، اور پھر ایک سپلیکیشن پیٹرن ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ ہمیں قرآن مجید کا ایک جو عام اس کا سلوک ہے، سیکوینس، وہ دکھا رہی ہے کہ سب سے پہلے ڈکلیریشن آف بلیف، آمن، پھر اس کے بعد رائٹیہ سیکشن، پھر اللہ سے ریکویسٹ. جیسے دیکھیں آمن ڈکلیریشن آف فیتھ، اس کے بعد یہ بتانا کہ ہم نے فالو کیا، اور پھر ریکویسٹ کرنا کہ ہمیں لکھ لیجیے گواہوں میں. اس کے بعد ریلیٹیو کلاز اسٹرکچر جو ہے، بی ما حرف جار مجرور اور یہ فعل فاعل، جار مجرور پلس اسم موصول پلس جملہ صلہ موصول. تو یہ جو اسٹرکچر ہے یہ سارا آپ میرے لیول 1-2 میں جا کے دیکھ سکتے ہو. تھرڈ ہے اس میں امپیریٹیو فار دعا، اکتب نا، تو اکتب یہاں پہ امر ہے، نا اٹیچ ضمیر ہے، ہمیں لکھ لیجیے اس میں شاہدین میں. تو اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ربانہ کی الگ سے ویڈیو بنے گی، اس کو آپ اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کریں. سب بیسک تو ایڈوانس عربی سیکھ کے خود قرآن مجید سمجھیں، پڑھے اور عمل کریں. جزاک اللہ.